5 ख्वाब जो औरत भी देखे वो बहुत खुश नसीब होती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बहुत करीब समझी जाती है। या इनमें से कोई एक ख्वाब भी देखे तो ख़ुद को खुश नसीब समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है आमना और मैं आपको चैनल राह नूर पर खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 5 ख्वाबों के बारे में कि जो कोई औरत अगर देखे तो ये उसके लिए अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का ज़रिया बनती हैं। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले चलें मैं आपको ख्वाब के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। अल्लाह ताला ने ख्वाब को सोच का अक्स ही नहीं कहा, बल्कि कुछ ख्वाब सच में अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, जो कि बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम होते हैं। 30 में आता है कि मोमिन का सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक है। ख्वाब वो सूरत है जो नींद में इंसान को दिखाई देती है। कई दफ़ा ये ख्वाब इंसानी ख्वाहिशात का अक्स होती हैं, जिसे इंसान बार बार सोचने की वजह से अपनी इन ख्वाहिशात को ख्वाब में पूरा होते देखता है। लेकिन कुछ ख्वाब दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम होते हैं और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे काम की बिशारत होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और कौन से ख्वाब शैतानी ख्वाब होते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर पे अहदीस में इस बात का जिक्र है और फुक़हा कहते हैं कि ऐसे ख्वाब जो फजर की नमाज से कब्ल या फजर की नमाज के टाइम देखे जाएं, वो ज़्यादातर अल्लाह ताला की तरफ से किसी बात का पैगाम होते हैं। लेकिन ऐसे ख्वाब जिसे देख के इंसान डर जाए और नींद से जाग जाए, वो ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। इसके अलावा ख्वाब के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप कोई अच्छा ख्वाब देखें तो किसी को मत बताएं। इसी तरह अगर आप कोई बुरा ख्वाब भी देखें तो किसी से भी इस बात का जिक्र ना करें, और अगर जिक्र करना बहुत लाजिम है तो किसी ऐसे इंसान से इस बात को शेयर कर लें जो कि किसी को भी आपका राज ना दे। अब बात करते हैं कि क्या ख्वाब की ताबीर करवाना जायज़ है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसे ख्वाब जो दीन के खिलाफ ना हो तो आप उनकी ताबीर करवा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ख्वाबों के बारे में कि जो औरत को अल्लाह ताला के करीब करते। लिहाजा अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ख्वाब में नूर या रोशनी को देखना। दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में ये देखता है कि उसके इर्द गिर्द नूर ही नूर है, वो किसी बहुत रोशनी वाली जगह पे है या नूर की किरणें कहीं से फूट रही हैं, इसके अलावा कोई ऐसा दरवाज़ा जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही हो, या किसी ऐसे शख्स को देखना जिसका चेहरा बहुत ही पुरनूर हो, या आसमान पर चमकते हुए चांद को देखना, तो दोस्तों जान लीजिए कि ये इस बात की अलामत हो सकती है कि इंसान अपने रूहानी मामलात में बेहतरी की तरफ है, या यह बरकत की अलामत भी हो सकती है। दोस्तों, इस बात की बुनियाद ये है कि अल्लाह का नूर या रोशनी ये सिंबल है गाइडेंस का, ये गाइडेंस की अलामत है। अल्लाह का नूर, दोस्तों अल्लाह का नूर हमारी इबादत में बहुत ही अहमियत का हामिल है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में किसी नूरानी चीज़ को देखे तो ये उसके लिए बेहतरी की अलामत है। लेकिन एक बात को दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि अगर आप ख्वाब में किसी ऐसी रोशनी को देख रहे हैं जो कि नाकाबिले यकीन होगा, अगर कोई शख्स ख्वाब में ऐसी रोशनी देखता है जो कि हकीकत के बरखिलाफ हो या कोई एग्जैजुरेटेड रोशनी हो, तो ये नफसानी या ख्यालों की वजह से भी आया हुआ ख्वाब हो सकता है। याद रहे कि हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से नहीं होता। कुछ ख्वाब ऐसी बातों की वजह से भी आते हैं जो इंसान बार बार सोचता रहता है। चलिए दूसरे ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में जन्नत या किसी खूबसूरत बाग को देखना। अगर कोई औरत ख्वाब में किसी ऐसे मंजर को देखे जो बहुत ही खूबसूरत है, हर तरफ हरियाली है, कोई जन्नत नुमा बाग है,
یہ خواب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ اس شخص نے کچھ ایسا عمل کیا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے۔ لہٰذا اس شخص کو چاہیے کہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ خواب آیا ہے، اور کوشش کرے کہ اس طرح کے اعمال کو بڑھا دے۔ علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں کوئی باغ یا جنت دیکھے تو یہ اس کے لیے نہایت بہتری کی علامت ہے، اور یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو جنت میں یا باغ میں کسی سے ملتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس شخص کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس شخص سے لازمی اس کی ملاقات ہونے والی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک بہتری کی علامت ہے۔ نمبر 3، خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا قرآن پاک کی تلاوت سننا۔ دوستو، دین کے علماء کے مطابق اگر کوئی بندہ خواب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے یا قرآن کی آواز سنتا ہو تو یہ ایک بہت ہی نیک اور برکت والی نشانی ہوتی ہے۔ دوستو، تلاوت کو سننا اور تلاوت کو کرنا یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ خود کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نور اور ہدایت کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے کام سے قرب اور علم دینا چاہتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے رو رہا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کا دل نرم کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ توبہ اور مغفرت کی علامت ہے۔ علامہ ابن سیرین کے مطابق قرآن کی تلاوت دیکھنا یا سننا دین میں عزت اور مقام ملنے کی بشارت ہے۔ دوستو، اگر کوئی بندہ خواب میں آیت عذاب سنے یا پڑھے تو وہ توبہ کرے، اور اگر کوئی آیت رحمت سنے یا پڑھے تو یہ اللہ کی رحمت کی خبر ہے، تو اس بات پہ شکر ادا کرے۔ خواب نمبر 4، خواب میں مسلم کپڑے یا حجاب کو دیکھنا۔ دوستو، خواب میں مسلم کپڑے دیکھنا یہ خواب حیا، پاکی اور دینداری کی علامت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا عورت خواب میں اسلامک لباس پہنے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ کے قریب جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک نیک تبدیلی کی نشانی ہوتی ہے، جیسے گناہ چھوڑنا، نماز کی پابندی یا دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہونا۔ علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کپڑے کا صاف اور شفاف ہونا عزت اور تقوی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حجاب پہنے ہوئے دیکھے خود کو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لینا چاہتا ہے۔ یہ خواب ایمان کی مضبوطی، حیا اور امن کی بشارت ہوتا ہے۔ اگر حجاب صاف اور خوبصورت ہو تو یہ ایمان اور اخلاق کی بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ دوستو، اگر کوئی دیکھے کہ خواب میں اس کا حجاب اترا ہوا ہے تو یہ ایک تنبیہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی حیا یا دین سے دور نہ ہو۔ تو چلیے اگلے خواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 5، خواب میں کعبہ دیکھنا، ایک مبارک نشانی۔ دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں کعبہ دیکھے تو یہ ایک بہت بڑی بشارت سمجھی جاتی ہے۔ خواب میں کعبہ دیکھنا دین کے مطابق یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کعبہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ یہ خواب ایمان کی مضبوطی، دعاؤں کی قبولیت اور روحانی ترقی کا پیغام دیتا ہے۔ دوستو، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کعبہ دیکھنا امن، ہدایت اور حج کی بشارت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے بھی کبھی خواب میں کعبے کو دیکھا ہے تو سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے اور رحمت اور قرب کا وسیلہ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو کے آخر پہ میں آپ کو ایک اہم پیغام دیتی چلوں کہ ہر خواب تعبیر والا نہیں ہوتا۔ اسلام میں 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں: رحمانی خواب، شیطانی خواب اور نفسانی خواب۔ اگر خواب اچھا ہو تو اس کا شکر کرو، شیئر کرو صرف ان لوگوں سے جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں کہ جسے دیکھ کے آپ ڈر کر اٹھ جائیں تو اٹھتے ساتھ فوراً دائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دیں
اور اس کا ہرگز کسی سے ذکر نہ کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کبھی بھی خواب کی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ نہ کریے، ہمیشہ علم والوں سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ 5 خواب کہ جو کوئی عورت اگر دیکھے تو اس کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ دوستو، اگر آپ چاہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خواب کیسے یاد رکھے جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل راہ نور کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نور اور ہدایت سے روشن کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔